أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعبده صلی علی رسوله الکریم اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین گرام، استاد محترم، بزرگ، میری مائیں، بہنیں، بھائیوں، سلام پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں کہ ہماری سالانہ تقریب جشن قرآن ہر سال معتد کی جاتی ہے۔ اس سال بھی اگست 2025 کو اس روح پروکار محفل میں تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں تمام ان شخصیات جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور چند لمحات عطا کیے اور ہماری محفل کو چار چاند لگا دیے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں اظہار تشکر اور تجدید عہد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس کو دو طریقوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک کہ اپنے مالک کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم جیسے لاچار بندوں کو اپنی بارگاہ کے لیے چنا، اور الحمدللہ رب العالمین زمانے کی لاکھ مخالفتوں کے باوجود، لاکھ سازشوں کے باوجود الحمدللہ رب العالمین ہم نے آج اپنے 3 سال مکمل کر لیے۔ اور اب باقاعدہ طور پر میں محفل پاک کا آغاز اس کلام سے کرتے ہیں جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، روحوں کو جلا عطا کرتا ہے، بندوں کو رب کی طرف قریب لے جاتا ہے، اندھیروں میں چراغ روشن کرتا ہے۔ اس محفل کا حسن بھی قرآن ہے اور اس محفل کا مرکزی مورد بھی قرآن ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم سید رسول رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے محفل کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. سید رسول رضوی صاحب نے بہت ہی احسن انداز میں تلاوت قرآن پاک کے چند کلمات پیش کیے. اب میں حمد کے لیے دعوت دینا چاہوں گا محمد عمران صاحب اور محمد شہزاد صاحب. درود پاک پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلند آواز تیری اما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. اور میں گناہگار ہوئے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا
مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور جو حساب روزی حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، مت دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جیک خطرہ بخشے مینوں، مولا کم بن جاندے میرا۔ جو حساب روزی حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، اور نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل میرے مولا مولا اللہ جلا کر حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ۔ شہزاد صاحب اور محمد عمران صاحب نے حمد باری تعالیٰ کے ارشاد ذکر کیے، سبحان اللہ۔ اب اس محفل کو مداح مصطفیٰ کی خوشبو سے معطر کرتے ہیں، اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں جس کا عشق ہر مومن کے دل کا جمال ہے، اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں جس کا عشق ہر مومن کے دل کا جمال ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں دعوت دیتا ہوں الیاس فریدی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول آ کے پیش فرمائیں۔
دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی دے تبسم کی خیرات. حضور کی بارگاہ میں یہ حفیظ طائف صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام یہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں جنہوں پنجابی چاہتے ہیں کہ ترلا لے آئے تو ترلا کٹا خوبصورت لے رہے ہیں. فرماندے نے اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تر ہوا. اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی دے تبسم کی خیرات. اور سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. ایک اعزاز ہے جہل و بہرا روی ایک اعزاز ہے جہل و بہرا روی ایک آزار ہے آگہی یا نبی دے تبسم کی خیرات. اور کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی
اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے ہے کس میں دم میں کایت ایسی جو بنا سکے فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے توجہ کیجئے گا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے کس میں دم اس کی روشنی کو جو بجھا سکے سبحان اللہ ہے کس میں دم اس کی روشنی کو جو بجھا سکے ہے کس میں زور اس کے حرف ہی کو جو مٹا سکے ہے کس میں زور اس کے حرف ہی کو جو مٹا سکے یہ حرف حق ہے یہ حرف حق ہے فلاح کا یہ باب ہے مل کر پڑھیے گا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے اٹھو کہ اس کے نور کو دلوں میں عام کر چلو تحریک کا جو مشن ہے وہ اگلے مصرے میں جو اس کا جو موٹو ہے اسٹیپ ٹوارڈز حق ایک قدم حق کی جانب توجہ کیجئے گا اس کو ذہن میں رکھیے گا اٹھو کہ اس کے نور کو دلوں میں عام کر چلو ہاتھ میں ہاتھ دو جانب حق بڑھ چلو ہاتھ میں ہاتھ دو جانب حق بڑھ چلو ہر ایک دور کے لیے یہ راہ بر جناب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے جو اس پہ چل سکا وہی حیات پا گیا اگر اس بات سے متفق ہیں تو ذرا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پہ چل سکا وہی حیات پا گیا اس سے ہٹ گیا اپنی جان گوا گیا جو اس سے ہٹ گیا اپنی جان گوا گیا بدل گیا جہاں مگر یہ حکم لازوال ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے یہ روشنی ازل سے ہے یہ روشنی ازل سے ہے ابد تلک رہے گی یہ روشنی ازل سے ہے یہ روشنی ازل سے ہے یہ روشنی ازل سے ہے ابد تلک رہے گی یہ روشنی ازل سے ہے ابد تلک رہے گی یہ روشنی ازل سے ہے ازل سے ہے ازل سے ہے یہ روشنی ازل سے ہے یہ روشنی ازل سے ہے یہ روشنی ازل سے ہے
ابد تلک رہے گی یہ کتاب معجزہ کبھی نہیں مٹے گی یہ کتاب معجزہ کبھی نہیں مٹے گی یہی ہے نور زندگی یہی ہے نور زندگی یہ راز کائنات ہے مل کر قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو حرف انقلاب ہے فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے کہاں سے ابتدا کروں کہاں سے انتہا کروں کہاں سے ابتدا کروں کہاں سے انتہا کروں کہاں سے لاؤں زباں یا رب کیسے تیری ثنا کروں میری سوچ ہے محدود سی میری سوچ ہے محدود سی میرے قلم میں اتنی سکت نہیں میری سوچ ہے محدود سی میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری برائی بیان کروں اور اس بیان سے وفا کروں ہمارے محترم الیاس افریدی صاحب جو کہ مدح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے مالک کائنات سے دعا ہے کہ انہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے ہر تحریک کا ایک دل ہوتا ہے اور ہمارا دل ہماری اس تحریک کی بنیاد اور اس تحریک میں انتک صحیح کرنے والے ہمارے استاد محترم جو کہ صرف ہمارے استاد نہیں بلکہ اس دل کا قلب و چین اور اس تحریک کو بنانے والے اور اس تحریک کے ساتھ منسلک افراد کو اٹیچ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس کی طرف گائیڈ کرنے والے پیرزادہ محمد حامد سعید چشتی صاحب میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آ کر اس تحریک کی پہلی ٹیم جیسا کہ ہمارے اکثر احباب کو اس کا تعارف نہیں ہے ان کا تعارف آ کے کروائیں کہ انہوں نے کیسے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب کوئی بھی ان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باقاعدہ طور پر کسی تقریر کا متحمل نہیں ہوں میں نہ ہی میں اس نیت سے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں ظاہر ہے سال کے 364 دن آپ مجھے ہی سنتے ہیں آج میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا اور آپ کو سنوں گا البتہ یہ مختصر سی جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے یہ بھی گفتگو نہیں ہے چونکہ آج الحمدللہ رب العالمین ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تحریک کے سارے چشم و چراغ موجود نہیں ہیں آپ کے آنے سے قبل بھی میں جانتا تھا کہ یہاں پر ہم سما نہیں سکتے لیکن بامر مجبوری باہر کیف میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ایک ایسے گروپ کے ساتھ ایک ایسے گروہ کے ساتھ ایک ایسے لشکر کے ساتھ کہ جس فوج کے آج آپ سپاہی بن کر میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس کے پہلے سپوت کون سے تھے تو باقاعدہ طور پر میں صرف انہیں ہی دعوت دوں گا تاکہ میں آپ کا تعارف کروا سکوں اگر وہ چاہیں تو ہلکا پھلکا اپنا اظہار خیال کر سکیں اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کر سکیں تو سب سے پہلے میں دعوت سخن دوں گا ظفر اقبال شاذلی صاحب کو یہ وہ شخصیت ہیں یقین جانیے یہ آج کی بات نہیں ہے آج آپ تیسرا یوم تشکر و تجدید عہد منا رہے ہیں میرے ساتھ یہ 3 سال پرانی بات نہیں کر رہا 9 سال پرانی بات کر رہا ہوں 9 سال پہلے ایک بچے نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے ایک ایسا نصاب ہو ایک ایسی تحریک ہو ایک ایسا نظام ہو جس کا مرکز اور محور فقط اور فقط قرآن ہو تو یقین جانیے ایک نوجوان بچے کے ساتھ شاید کھڑا ہونا شاید کوئی نارمل بات نہیں ہے میری نظر میں تو بالکل نہیں تو اس دور میں میرے ساتھ نہیں میرے آگے سینہ سپر کھڑے ہونے والے یہ سپاہی نہیں ہیں یہ کمانڈر ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ظفر اقبال شاذلی صاحب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلات کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، آج یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. قبلہ حامد سعید چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جس طرح پہلے دن مجھے یاد رکھا، اس طرح آج بھی انہوں نے مجھے یاد رکھا. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے پہلے بھی مجھے دعوت دی، میں شرف سمجھ کر حاضر ہوا. آج بھی دعوت دی، میں شرف سمجھ کر یہاں پر حاضر ہوں. بلا شک و شبہ قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہر تحریک بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے، اور چھوٹی چھوٹی کاوشیں ملتی ہیں تو ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. ایک ایک قدم بندہ چلتا ہے تو ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے. ایک ایک سانس بندہ جیتا ہے تو جوان ہوتا ہے، پھر میچور ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. ایک ایک قدم چلتا ہے تو بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے محترم حامد سعید چشتی صاحب کو اس عظیم مشن کے لیے چنا کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنا اٹھنا اور بیٹھنا بنایا. انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. 3 سال پہلے والی محفل بھی مجھے یاد ہے، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں جب دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ جو بوٹا لگایا تھا وہ تناور درخت بن چکا ہے. اور الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ واقعتاً تناور درخت بن چکا ہے. تو میں اپنی زبان میں نہیں، قبلہ حامد سعید چشتی صاحب کی زبان میں کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور یہ ایک بین ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان چلتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام اس کی قدر کرتا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری محنت، تمہاری کاوش، تمہاری کوششوں کے بڑے قدردان ہیں. جس وقت تم خلوص نیت کے ساتھ ایک قدم چلتے ہو تو میں تمہاری طرف 10 قدم چل کر آتا ہوں. ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ایک شعر ہے، سفر شرط ہے مسافر نواز بہ تیرے. سفر شرط ہے مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. انسان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سفر شروع کرے. یہ نہ سوچے کون میرے ساتھ چلا ہے کون نہیں چلا، آج کتنے ہیں کل کتنے ہیں. سفر شروع کرے گا اس کو مسافر نواز بھی بڑے ملیں گے، اور جس جس راستے سے گزرے گا اسے سایہ فراہم کرنے والے شجر بھی بہت سارے مل جائیں گے. انسان کی سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی عطا بہت بڑی ہے. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تحریک اور اس مشن کے لیے ایک پیغام ضرور چھوڑ کر جاؤں گا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. محبت سے ذرا ایک بار درود پاک پڑھیں. کریم آقا کا نام آیا تو محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ رب العزت نے
आने का मकसद भी बयान फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्लाह वो है जिसने हिदायत और रसूलों को इसलिए भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि वो इस दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दे। बोलें, इस दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दे। और इसके गलबे के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोशिश की, उस कोशिश के 13 साल मक्के के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे। 40 साल की उम्र में जाकर नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के के अंदर गुजारे। लेकिन हालात ऐसे हुए कि अल्लाह के महबूब को वहाँ से हिजरत करना पड़ी। हिजरत के सफ़र में एक वाक़या हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेश आता है। इंतहाई मुख्तसर कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, दोस्त अहबाब वो भी अपना इजहार ख्याल करेंगे। हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पेश आया, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। उन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार करने की नीयत की तो उनका घोड़ा ज़मीन के अंदर दनस गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल के अंदर ये बात डाली कि मेरे महबूब पर हमला करने की नीयत की है, इसलिए तेरा घोड़ा ज़मीन में दनस गया है। नीयत की तजदीद की, घोड़ा ज़मीन से बाहर आया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। तीसरी मरतबा जब ऐसा हुआ तो अल्लाह के महबूब ने पीछे मुड़कर देखा। और यहाँ पर मैं आपको रोक कर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हालात वाक़यात और ग्राउंड रियलिटीज़ आप मद्देनज़र रखिएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के जुल्म व सितम से तंग आकर मक्के से हिजरत कर रहे हैं। आपका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जुल्म व जबर हर किस्म का आप पर रवा रखा जा रहा है। हालात इतने तंग हो चुके हैं कि मजबूर होकर मक्का छोड़ना पड़ रहा है और मदीने की तरफ महव सफ़र हैं। ऐसे हालात में हज़रत सुराक़ा बिन मालिक की तरफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखकर इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं और तू क्या सोचकर मेरी तरफ आ रहा है। हालात ये हैं कि मक्के से मजबूर होकर अल्लाह के महबूब निकल रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं, मैं तेरे हाथ में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। कैसर और किसरा उस वक़्त के अमेरिका और यूरोप की तरह थे, जिस तरह आज अमेरिका और यूरोप है। यही हालात उस वक़्त कैसर और किसरा के थे। हालात ये हैं कि मजबूर हैं, लाचार हैं, तंग आकर मक्के को छोड़ना पड़ रहा है। और अज़म क्या है? अज़म यह है कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं और तुम किस नीयत से मेरे पीछे आ रहे हो। कितनी छोटी सी सोच है तुम्हारी, छोटे से लालच में मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुराक़ा बिन मालिक के सामने बोले हुए इस जुमले के साथ बताया कि तुम ये समझ रहे हो कि शायद मैं सिर्फ और सिर्फ मक्के के अंदर अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं वो मोहम्मद हूं जो कैसर और किसरा की दीवारें भी हिला कर रख दूंगा। तुम क्या सोचकर मेरे पीछे आए हुए हो? मेरा रब मेरी हिफाजत करने वाला है, तुम देखते जाओ बनता क्या है। और हाज़रीन सामीन मुहतरम, फिर ये काफिला आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते एक मकाम और आता है, ग़ज़वा खंदक का। हालात फिर आपके सामने हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं भूख की वजह से। तंग दस्ती इतनी है, वसाइल कोई नहीं, भूख की वजह से पत्थर बांधे हुए हैं पेटों के ऊपर। और करीम आका की बारगाह में शिकायत लेकर जाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख इतनी लगी हुई है कि हमने भूख का एहसास मिटाने के लिए पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं। अल्लाह के महबूब ने अपने शिकमे मुबारक से अपनी कमीज़ मुबारक को उठाया और इरशाद फरमाया, तुमने एक एक बांधा हुआ है, मैं मोहम्मद ने 2 बांधे हुए हैं। हालात ये हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं। फिर आपको मालूम है उसी खंदक को खोदते हुए एक चट्टान ऐसी आई जो टूट नहीं रही थी। सहाबा से करीम आका की बारगाह में आए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। सरकार ने इरशाद फरमाया, कुदाल मुझे दो। करीम आका ने कुदाल पकड़कर उठाया, उठाकर अल्लाह अकबर का नारा मारकर उस कुदाल को चट्टान के ऊपर मारा। उसका एक टुकड़ा टूटा तो करीम आका की ज़बान अक़दस से निकला, सहाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसर को तुम्हारे हाथों पर फतह फरमा दिया।
हालात देख रहे हैं ना, आप मुआजना जरूर कीजिएगा। और फिर दूसरी कोदाल मारी और आधी चट्टान टूट कर गिर गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसरा को तुम्हारे हाथों पर फतह फरमा दिया। फिर तीसरी कुदाल मारी और वो चट्टान रेजा रेजा हो गई। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने यमन और शाम को भी तुम्हारे हाथों पर फतह फरमा दिया। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, और मकसद और अज़म यह है कि हमने यहां पर नहीं रुकना। पेट को ना देखो, इस भूख को ना देखना। हम वो इनकलाब लाएंगे कि कैसर किसरा और यमन और शाम को भी फतह करके दुनिया को बताएंगे कि इस कुरान के साथ जब इनकलाब आता है तो फिर दुनिया सारी की सारी हमारे ज़ेरे कदम आ जाती है। हज़रत सामीन मुहतरम, करीम आका का दौर गुजरा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजरा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसर किसरा को फतह फरमा दिया। तो ये क्या था? ये सफ़र हिजरत के अंदर जो करीम आका ने जुमला बोला और ग़ज़वा खंदक के मौके पर जो बोला, ये सहाबा की जहन साजी थी। मेरे साथ बोलिएगा, मैं अपनी बात का इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। ये क्या था? सहाबा की जहन साजी थी। याद रखें, दीन के अंदर जहन साजी की ये अहमियत है कि अगर आप कोई इनकलाब लाना चाहते हैं, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ जहन साजी के ज़रिए से ही ला सकते हैं। जज्बाती नारों के ज़रिए से कभी तब्दीलियाँ नहीं आती। और कुरान मजीद ही वो वाहिद किताब है कि जिसके दामन के साथ चिमट कर हम कायनात के अंदर फिर से तब्दीली ला सकते हैं। हमारी बदबख्ती है, इतनी अजीम किताब को हमने सिर्फ़ और सिर्फ किताब सवाब समझ रखा है। कोई फौत हो गया, फौतगी पर पढ़ लिया और पारे ले लिए, कुरान मजीद की तिलावत कर ली, कभी कभार इसको खोल लिया, लेकिन हमने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। अगर इस किताब को मिशन के तौर पर लेकर चलें तो यकीनन हमारे अंदर भी इनकलाब आएगा और हमें बाहर भी हर तरफ इनकलाब नज़र आएगा। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ क़िबला हामिद सईद चिश्ती साहब दामत बरकातहुल आलिया को कि उन्होंने इस मिशन का आगाज़ किया। रब कायनात इन्हें उस इनकलाब की तरफ लेकर चले जिस इनकलाब का ख्वाब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब अज़ीम के ज़रिए से देखा था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मिलते हैं हमारी पहली फ़ौज के दूसरे कमांडर सैयद रसूल रिजवी साहब से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा ज़फ़र इकबाल शाज़िली साहब ने बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई, इस्लाह भी फरमाई और मिशन भी अता किया, जहन साजी के हवाले से भी बात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है सर हामिद साहब की इस काविश को अल्लाह कबूल फरमाए और इसे सूरज की तरह, चाँद की तरह उरूज अता फरमाए। इब्तिदा में जब हमने आगाज़ किया था तो शायद कायदे के अलिफ बा से किया था और वो मखारिज हमें याद है जो दोस्त अहबाब यानी पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि वो अब मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान सबको आ जाए। अलिफ से शुरू किया था, बा से शुरू किया था, हा से हमने शुरू किया था। हाँ जी, हरूफ कलकला याद है आपको। तबलीग दीन के जो फ़वाइद हैं, कुरान पाक की एक आयत करीमा आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। अल्लाह फरमाता है, कुन तुम खैर उम्मत, तुम बेहतर उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों में ज़ाहिर की गई, ज़ाहिर हुई। सबब क्या है? बेहतर, बहुत बेहतर होने का सबब क्या है? फरमाया तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अमर बिल मारूफ का काम करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात से मना करते हो, रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो।
اللہ پر ایمان یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہاں پر یہ بہتر امت ہے کس انداز سے کہ یہ اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن اس سے بھی ایک سٹیج پہلے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف کا کام کر رہا ہے، نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہے، اسے پتہ ہو معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، کہ علم سے پہلے تو علم ہوگا تو معروف کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کون کون سے کام معروف ہیں، کون کون سے کام منکر ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ بھی سمجھو کہ اسے علم ہونا چاہیے کہ فرائض کا علم کیا ہے، یعنی جو علم فرض ہے ہر مسلمان ہر عورت پر، کیونکہ یہ تبھی بہتر بنے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اور اس سے پہلے ایک سٹیج ہے کہ معروف کی بھی معرفت ہو اور منکرات کی بھی معرفت ہو۔ اور تبلیغ دین کے فوائد تو اتنے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اور حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے آپ کی میراث بھی سب سے بڑی میراث ہے۔ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری میراث کوئی غیر نہ لے، میراث اپنوں کو ہی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رحمت للعالمین کا منصب عطا فرمایا کہ حضور کی رحمت کتنی عام ہے، فرمایا جو میرا کلمہ پڑھ لے گا وہ میری میراث لے لے گا، اور جتنی جو چاہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا، یہ جو قرآن ہے یہ خالص دودھ کی طرح ہے، اس سے قیامت تک لوگ مکھن نکالتے رہیں گے اور سیراب ہوتے رہیں گے، اس کا مکھن ختم نہیں ہوگا۔ یعنی جو جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی پڑھ لے۔ حضرت فضیل بن عیاض کے پاس کچھ علماء آئے اور آپ نے فرمایا اگر آپ قرآن پڑھتے نا تدبر و تفکر کرتے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہ ہوتی، تمہیں مسئلہ معلوم ہو جاتا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور ہم جاہل نہیں قرآن سے، ہمیں قرآن آتا ہے، ہمیں قرآن آتا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، فرمایا تم ساری زندگی بھی پڑھتے رہو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تمہاری اولاد ساری زندگی پڑھتی رہے، ان کی زندگی بھی ختم ہو جائے، آگے ان کی اولاد پڑھتی رہے، ان کی زندگی ختم ہو جائے، قرآن کا جو فیضان ہے، قرآن کا جو نور ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرف اشارہ تھا کہ صرف ترجمہ پڑھ کے یہ نہیں سمجھ لینا کہ شاید میرا ہاتھ آسمان کو چلا گیا ہے، بلکہ اس سے انسان ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنا بھی علم بندہ حاصل کرتا رہے گا، قرآن اس کو سیراب کرتا رہے گا، جس کا ظرف جتنا ہوگا قرآن اسے اتنا ہی سیراب کرتا رہے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی میراث ہے، اور حضور سید عالم ہے، امام الانبیاء ہیں، سردار دو عالم ہیں، اس لیے کسی کو پیسے دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کسی کو کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن قرآن کا علم کسی کو دینا، ایک طرف پہاڑوں کے برابر کوئی چاندی صدقہ کرتا ہے، اور ایک طرف اللہ کے قرآن کا علم کوئی کسی کو دیتا ہے تو اس کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جو پہاڑوں کے حساب سے چندہ اللہ کی راہ میں یعنی خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کاروان کو منزل مقصود اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جیسا کہ سید رسول رضوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، ترجمہ تفسیر واٹ ایور کچھ بھی، اور آپ یہ دعویٰ کر دیں مجھے سارا آ گیا۔ بالکل نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا بس ایڈیشن کرنا چاہوں گا، کم و بیش چیدہ میں نے 30 اردو تفاسیر پڑھی ہیں الحمدللہ، اور 30 اردو تفاسیر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اردو بولنے والے لوگوں کے ساتھ 30 الگ الگ انداز میں گفتگو کی ہے، کیونکہ اگر ایک تفسیر کے بعد دوسری تفسیر کوئی لکھتا ہے وہ اسی وجہ سے لکھتا ہے کہ قرآن نے اس سے اس رنگ میں بات کی ہوتی ہے جو اس نے پڑھی نہیں ہوتی، تبھی تو اس کو ایک نئی تفسیر لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ
جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بہر کیف میں آپ کو اپنے اگلے سپاہیوں سے جلدی بس ملاقات کرواؤں گا. مجھے اندازہ ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے. الیاس صاحب سے پہلے آپ مل چکے ہیں تو میں کیمرہ مین سے درخواست کرتا ہوں ادھر ہی آپ فوٹو لے لیں ان کی. تو یہ چونکہ الیاس صاحب سے آپ مل چکے تھے اس لیے میں نے انہیں بلانا مناسب نہیں سمجھا. اب آپ کی میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں ارشد چشتی صاحب سے. میری مراد ہے میرے پیر بھائی بھی ہیں, اور آج سے 9 سال پہلے اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھانے کی سوچ بھی سکتا. پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں اور اگر چاہیں تو اپنا اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف ایک دو گل کر کے تو انشاءاللہ میں اللہ قرآن وچ فرماندا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن پاک نے پھر قرآن نہیں یہ جواب دیتا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر. ساڈے ورگے ان پڑھ جڑے نے وہ سمجھ لو انے نے, تے جڑے پڑھے لکھے نے وہ بصیر نے, ویکھن والے نے, جنہوں نے ویکھ کے پتہ لگ جانا کی ہے تے جنہوں نے پتہ لگنا ہی نہیں ہے. اور کنے قابل رشک وہ لوگ نے جڑے سمجھ لو کہ علم دے جڑے نبینے نے, علم دے نبینے انہوں نے علم دی روشنی عطا کرنا, روشن کر دینا, انہوں نے بنا ضمیر دماغ زبان کلام ہر تک روشن کر دینا, اور ہر جڑا نا مطلب ہر قسم دا علم دا طریقہ سلیقہ سب کچھ. تے ماشاءاللہ اپنے ساڈے ہم صاحب اینا چھوٹے جنے ہن جدوں اسی نال تے بس اس طرح, لیکن اختلاف بھی بڑے نے, لیکن اللہ دا بڑا کرم ہے. اختلاف بھی ہے نے لیکن بڑا کرم ہے. میرے گل آ جائے تو پھر میرے کو رہندی نہیں ہے, لیکن اس دے باوجود میں مثال انہاں دی دینا وا, انہاں دے خاندان وچ بھی جتھے میں گیا انہاں دی مثال میں کہا کچھ بھی ہے نہیں انہاں دے نال دا کوئی بچہ بہا دو کہے دا انج دا ہوے. دیکھو اے ایک میں پرسوں بھی ویکھدا ہاں پیا کہ اے جڑی کسے عیسائی نے کتاب لکھی ہے اے 100 دنیا دی بہترین شخصیات, او دے وچ اونے ساڈے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب لکھی ہو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا نام لکھیا. کیوں لکھیا؟ انہیں جڑی حضرت صاحب مین گل جڑی بیان کیتی نا بڑی زبردست. انہاں آکھیا دوجیاں دیاں عمراں گزر گئیاں نے لیکن اے ایسا انسان ہے جنہیں تھوڑی عمر دے وچ بہت زیادہ پھیلاوا کیتا, بہت ہی زیادہ انہوں نے پھیل گیا. انہاں تھوڑی عمر جی حضرت صاحب ماشاءاللہ بیان کردے ہن پہ کنیاں تکلیفاں سہ کے, تکلیفاں اور کیا نہیں, لیکن نہ تکلیفاں وال نہ اختلاف وال اپنا مشن جاری رکھیا. انہاں بھی ماشاءاللہ 10 سال دی عمر تو اپنا مشن جاری کیتا, اجے کنی کو عمر ہے تے ماشاءاللہ کتھے دے کتھے پہنچ گئے نے. یہ بڑا اللہ کریم دا ایک خاص فضل تے کرم ہوندا ہے. اللہ کریم انہاں نوں ہور زیادہ اس طرح ہمت طاقت اور ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑے بڑے بہترین جڑے نا سپاہی اپنے بناندے نے پیا. اللہ کریم انہاں بہت شکریہ جزاک اللہ. اب میں اپنے 2 اور پیر بھائیوں کو دعوت دینا چاہوں گا. انہوں نے اظہار خیال نہیں کرنا, میرے ساتھ کھڑے ہوں گا کہ راشد بھائی اور عبدالوہی چشتی صاحب. یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہاں جانا ہے. جب انہیں کہا جانا ہے انہوں نے کہا جانا ہے, انہیں کہا بس کر دیں بس کر دیں, اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. یہ 2 شعر ایسے ہیں مجھے یاد ہے, جیسے آپ سب کے لیے وہ اسناد رکھی ہوئی ہیں, تو پہلی جو اسناد میں نے اپنے ہاتھوں سے تصنیف کی تھی بنائی تھی وہ یہی 2 شخصیات ہیں جو آپ کو میرے دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابو بکر و عمر کی اگر مثال دی جائے تو بجا ہوگا کہ انہوں نے ویسے ہی وفا کیا جیسے کہ یاری کو وفا کرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے. آج ان کے لیے صرف ہار ہیں.
اب میری پہلی ٹیم کے آخری ممبر صرف رہ گئے ہیں. میں ان کے تعارف میں صرف ایسے اتنا ہی کہوں گا کہ جب ہم آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہوتے گئے, ناکام آپ سمجھ لیں یا جو بھی آپ نے کہنا ہے, کلوز ہو اب ہم اپنا پروگرام کرتے گئے, تو جو آخری شخصیت میرے ساتھ کھڑی تھی وہ میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں کہ محترم فراز احمد صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ اس قدر مخلص شخص ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب سب چھوڑ گئے تھے, سب مطلب سب, تو فقط فراز صاحب ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا. انہوں نے مجھے یہ حوصلہ تب بھی دیا, انہوں نے کہا یار آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سیکھنا اور سکھانا. کہتے ہیں پھر میں موجود ہوں, آپ سیکھیں اور سکھائیں. اور آخری میرے ساتھ چلنے والے یہ جو شخص ہیں فراز احمد صاحب, تشریف لائیں اسٹیج پر. چلیں بہت شکریہ. اب آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کا سب سے پہلے جو تعارف کروانا چاہوں گا, کوئی بھی تحریک چلتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں. تو سارے لیڈرز نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا اپنی ڈومین میں, کبھی کوئی کجی نہیں رہی, کوئی کمی باقی نہیں رہی. لیکن آپ میں سے دو لیڈرز ایسے ہیں جنہوں نے حد کر دی. میں ان دونوں کو سب سے پہلے اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا تاکہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. علی حسن چشتی صاحب, آپ تشریف لائیں. یہ ہماری ویڈیو کریشن ٹیم کے ہیڈ ہیں, اور ان کی موجودگی میں میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ اکیلے تھے, بعض اوقات ان کے پاس ایک بڑی ٹیم تھی. میں نے دیکھا ہے کام ویسے کا ویسے ہی ہو رہا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کام میں کچھ فلا آ گیا ہو, کچھ گیپ آ گیا ہو. اللہ انہیں سلامت رکھے. تو اب سنتے ہیں کہ یہ اپنی تحریک کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اسٹیپ ٹورڈز حق, ایک قدم حق کی جانب میں شامل ہونے کا موقع دیا. آج جب یہ تحریک اپنے 3 سال مکمل کر رہی ہے تو میں سچے دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ فقط 3 سال ہی نہیں تھے, بلکہ میری زندگی کا ایک نیا آغاز. اس میں نے سیکھا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہی نہیں, بلکہ یہ تو وہ ہدایت کا نور ہے جو زندگی بدلنے کا اختیار رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ سیکھا کہ نماز فقط ایک عبادت ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب کے ساتھ ملاقات میں آتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ نور میرے اندر ہی نہیں محدود, بلکہ میں لوگوں تک بھی یہ پہنچاتا ہوں. آخر میں اپنے استاد محترم کا شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے میرے اندر یہ پیدا کیا جو میں خود تلاش نہیں تھا کر سکتا. آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ اس تحریک کو ہمیشہ زندہ رکھے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں دعوت دوں گا مس رابعہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اب میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں ایسے شعروں سے جن کے لیے میں نے بڑے دل سے کچھ لکھا ہے. تو کچھ شروع کروں میں وہی جو میں نے ساری رات سوچ کر الفاظ جوڑ کر ان کے لیے لکھا ہے, وہی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری نظر میں ان کی کیا قدر ہے. میں نے ان کے لیے لکھا کہ ہمارے سفر میں کئی لوگ ہمارے ساتھ آئے, کوئی رکا, کوئی پلٹ گیا, کسی کو کوئی مخالف آندھی لے اڑی, کسی کو طاغوتی طوفان نے رکنے پر مجبور کر دیا. مگر یہ چاروں وہ ایسے چراغ ہیں جو روز اول سے آج تک ہر طریقے کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر, استقامت اور وفا کی اعلیٰ ترین مثال بنے رہے. میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ تم چاروں اس تحریک ایک قدم حق کی جانب کے ایک رکن نہیں ہو, بلکہ تم خود پوری کی پوری تحریک ہو. جیسے ابراہیم ایک فرد نہیں بلکہ پوری امت تھا. تو میں 1 بائی 1 ان کو دعوت دوں گا. سب سے پہلے مولما مہک تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں
आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इस महफिल में शिरकत फरमा कर इसको रौनक बख्शी। परवरदिगार आलम मालिक कायनात का तहे दिल से शुक्र है कि उसने हमें हक की राह पर डटे रहने वाले कप्तान इब्ने सईद की क़यादत में दिया। ये दुनिया और आखिरत की नेमतों से बढ़कर नेमत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि मुर्शद मोहतरम, रहनुमा, एक अच्छे गाइडर भी हैं। इन्होंने हमें सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हम पर हमेशा कायम दायम रखे। बादल शुक्र मालिक, मेरा सरापा शुक्र मुर्शद मोहतरम जी की करम नवाजी है, जिन्होंने मेरे लरज़ते हाथ को थाम कर अल्लाह के दस्ते रहमत से जोड़ दिया। मेरा ये ईमान है कि जो भी इनकी बारगाह नाज में आता है वो खाली नहीं लौटता। ऐसा क्या हो जाता है कि वो खाली नहीं लौटता? वो अपने रब को पा लेता। और जब रब बंदों से मिलता है तो ऐसा मिलता है कि जान जाती है जाए मगर हक का साथ न छूटे। मरना जीना फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किस तरह से होता है, ये जज्बा मैंने उस्ताद मोहतरम जी से ही सीखा। हर शय फ़ानी, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ताल्लुकात बनाए जाते हैं, जो उसके रास्ते पर चलने वाले होते हैं, वो ता क़यामत साथ निभाते हैं। इनकी तरबियत से मुझे ऐसा फैज़ मिला जिससे मेरी ज़ात संवरी। और सिर्फ मेरी ज़ात नहीं बल्कि मेरे इर्द गिर्द के लोग रोशन हुए। ये जो चराग जल रहा है ये फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और मुर्शद मोहतरम जी की करम नवाजी है। ये इनकी निगाहे नज़र का नतीजा है। वैसे ये सफ़र हर किसी के बस की बात नहीं, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वही शिरकत कर सकते हैं जो हक़ के मुतलाशी होते हैं, जो सिराते मुस्तकीम पर चलने का जज्बा रखते हैं। और इस तहरीक को लेकर मेरी जो अजीम तरीन ख्वाहिश है वो ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बफ़ज़्लिही तआला अगर कभी हम आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखें, हमारी एक नज़र पीछे पड़े, तो इस तहरीक में मौजूद तमाम मेंबर्स ये नहीं कि अपनी ज़ात तक महदूद रखें, जो सीखा बस ठीक है सीख लिया, बल्कि उसको जितना हो सके आगे फैलाने की कोशिश करें। यानी कि मुख्तसर अगर मैं कहना चाहूँ तो जो खुद जाग गया वो दूसरों को जगाने के लिए कोशिश करे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बफ़ज़्लिही तआला अगर मालिक कायनात ने नसीब में रखा, ज़िंदगी अता की, तो ऐसा हम ज़रूर देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस्ताद मोहतरम जी को दराज उम्र बिर खैर अता फरमाए, इनका साया हम पर हमेशा कायम दायम रखे। अल्लाह करे जैसे आज हम यहाँ पर एक साथ मिलकर बैठे हैं, इसी तरह साबिकून के सफ़ में भी हमेशा रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। माशाअल्लाह, ऐसा इज़हार ख्याल सुनकर मुझे इकबाल याद आता है। मुझे लगता है मैं हूँ इकबाल, और इकबाल की ज़ुबान में अपने ही ख्यालात का इजहार करते हुए कहना चाहूँगा, नोए इंसान रा बशीरो हम नज़ीर, हम सिपाही, हम सिपाहगर, हम अमीर। मैं अगले अमीर मोहतरम को दावत दूंगा स्टेज पर कि हाफिज़ अहमद हसन चिश्ती साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मालिक की कायनात का बहुत ही फजल व करम है कि उसने एक मरतबा फिर हमें जमा किया और इस बाबरकत और पुरनूर महफिल में शामिल होकर दीगर आने वाले नौजवान सिपाही उनकी तरबियत का एक मौका फराहम किया। 1 अगस्त 2022 को शुरू होने वाला ये काफ़िला आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़कत गुजरावाला में नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी पहुंच चुका है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन लाहौर में 10 खुशकिस्मत अहबाब जो मालिक के कायनात ने इस तहरीक को अता की हैं, और वो 10 सिर्फ ऐसे नहीं हैं कि जो इन लीडर्स के बराबर नहीं है या इनसे कम कर हैं, बल्कि उनके अंदर एक जज्बा है कि वो अपना हर चीज़ मालिक कायनात के लिए कुर्बान करने का इरादा रखते हैं।
मालिक कायनात से दुआ है कि मालिक कायनात इन्हें इस्तिकामत बिलखैर अता फरमाए और मालिक कायनात मेरी इस्तियानत फरमाए कि ये कारवां बढ़ता जाए और मज़ीद सिपाही इस तहरीक से वाबस्ता हों और अपना माल जान इज़्ज़त हर चीज़ इस मालिक कायनात के लिए कुर्बान करें। यही सब का असल मकसद है। हर इंसान जो कायनात में आया वो एक मकसद के तहत आया। कोई दुनिया कमाने के लिए आया, कोई किसी शख्स को हासिल करने के लिए आया, लेकिन अगर रज़ा माल के कायनात की हो तो उसके सिस्टम को मैंने मजबूत करना है, वो माल के कायनात उसको, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये उसी को अता करेगा जिसका इरादा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि एक शख्स एफर्ट कर रहा है दीन के लिए, जैसे आप उस्ताद मोहतरम को ले लें कि इन्हें देख के मुझ में जज्बा आया कि दीगर मेरी टीम मेंबर हैं उसमें जज्बा आया कि हम भी इस तरह काम करें, जिस तरह ये कुरान क्लास लेते हैं हम भी इस तरह कुरान क्लास लें। ये तब आती है जब आपके अंदर माल के कायनात ने ये चीज़ अता की हो और आपके दिल से आवाज़ है कि मैंने ये एफर्ट करनी है। सिर्फ बातें करने से ये चीज़ नहीं अता की थी। आप अंबिया को देखें, ऐसा नहीं है कि कहीं भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा और माल की कायनात ने उन्हें नवाज दी। इब्राहिम का जिक्र होता है तो माल की कायनात बताते हैं कुरान में कि इसे मैंने जहाँ आजमाया इब्राहिम ने वहाँ पे मेरी उम्मीदों में पूरा उतरा। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, माल के कायनात कहता है हमने चुना इसे, हमने इसे अपना खलवत का दोस्त बनाया। इब्राहिम नहीं कह रहा, माल के कायनात कह रहा। लेकिन ये तब है जब आप माल के कायनात के लिए एफर्ट करें, माल के कायनात ही आपका मकसद व महवर हो। माल के कायनात से दुआ है कि माल के कायनात इन बहारों को सलामत रखें और इनमें बरकत अता फरमाए। वमा अलैना अजरुल बलाग। मैं अगली अमीरुल उमरा लाइबा अमजद साहिबा को दावत दूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं और अपना इबादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस मालिक की जिसने आज मुझे तीसरा साल है और मैं यहाँ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं लाइव आके क्लास देती हूँ। मैं इस बात पे भी सबसे पहले तो अल्लाह ताला की, उसके बाद अपने वालिदैन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी। हत्ता कि अकेडमी ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी। इसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का दिन मेरे लिए एक तारीख नहीं, ये जो सफ़र है, ये उन 3 साल का सफ़र है जो कि लफ्ज़ों में तो मेरे ख्याल से तो बयान हो ही। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो उनका मेरा सफ़र है ना, आज का दिन मेरे लिए ये है कि ये वो आंसू हैं जो कि अल्लाह के लिए दुआ में थे। ये वो कदम है जो फ़कत और फ़कत अल्लाह के लिए उठे। ये वो फ़कत और फ़कत उस माल के कायनात का, जब मैंने इस तहरीक का आगाज़ किया जब हमने, तो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कि कहा गया कि मैं ये नहीं कर, तो सबसे ज़्यादा ये मुझे फेस करना पड़ा। ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली से, बल्कि फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया, बल्कि उसके बाद एकेडमी में बाहर सब ने मुझे कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ हूँ और मैं इस चीज़ से अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि इरादे जिन के पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिन के पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, तना तुम खेज मोजो से वो घबराया नहीं। बस पहला कदम आपने खुद उठाना होता है, बाकी अल्लाह ताला आपका हमें नासिर होगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम हामिद साहब की, आपी राबिया की, महर की, इसके अलावा यहाँ पे मौजूद तमाम इंसानों की, उन तमाम लोगों की जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इस सब में हेल्प की। माशाल्लाह, जैसा कि ये हमारी बेटी बड़े अच्छे अल्फाज में इजहार ख्याल कर रही थी, तो मुझे याद आ गया कि 1 अगस्त को सोचते हुए ना एक मरतबा इबलीस को मुखातिब करते हुए मैंने कुछ लिखा था। 2 शेर सुना दूँ, मुझे पता है वक़्त कम है। क्या कहा, नया मार्का सजाओगे, क्या कहा नया मार्का सजाओगे, क्यों पुरानी शिकस्त भूल गए, और तेरे मुंह पे तमाचा था बड़ी महफिल में,
تیرے منہ پہ تماچا تھا بڑی محفل میں، حد ہے تم یکم اگست بھول گئے. باہر میں دعوت سخن دوں گا. بہت شکریہ. سیدہ ایمان کو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکم اگست فقط ایک تاریخ ہی نہیں بلکہ وہ دن تھا جس دن ہدایت کی طرف پہلا قدم بڑھا، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا اور ان استاد محترم کی وجہ سے جنہوں نے یہ قافلہ شروع کیا. اور میں اپنے آپ کو سمجھتی نہیں تھی اس قابل کہ کبھی مالک کائنات مجھے بھی چنے گا ان سب کا حصہ بننے کے لیے. لیکن آج جب اپنی پچھلی زندگی دیکھتی ہوں اور آگے آنے والی زندگی دیکھتی ہوں تو ان کے مقصد میں بہت ڈفرینس سمجھ آتا ہے. وہ یہ کہ پہلے کبھی لگا ہی نہیں کہ زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہے، لیکن جب سے دورہ قرآن شروع کیا، زندگی کا مقصد پتہ چلا کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو مالک کائنات کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مجھے اس کا حصہ بنایا، اور سب سے زیادہ اپنے استاد محترم کی کہ ان کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں. مالک کائنات انہیں سلامت رکھے، اور میں جب تک ہوں میں دعا کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی رہوں. وقت کی قلت کے پیش نظر بغیر کسی شعر و شاعری کے اور جو کچھ انہوں نے لکھ کے میرے سامنے رکھا ہے وہ اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ مجھے ایک ایک شیلڈ پکڑائیے، ہم نام کے ساتھ پکاریں اور انہیں دیتے رہیں. سب سے پہلے عاصم افتخار صاحب. جی تحریک کا حصہ بننے سے پہلے کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. جب سے تحریک میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، شامل ہونے کا موقع ملا، تو پتہ چلا زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آئے ہیں اور کھائے پیے اور چلے گئے مار گئے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اور انشاءاللہ اسٹیپ ٹورڈ حق، ایک قدم حق کی جانب یہ کر کے رہے گا. یہ عاصم افتخار صاحب تھے، ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں. دعوت دوں گا حیدر علی چشتی صاحب کو. فریاد علی چشتی صاحب. صحیح بات ہے، اتنی تالیاں میری بار نہیں بجی تھی. یہ اس کی وجہ سے بچے کی کامیابی کی نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ لاسٹ ایئر کی بھی آرگنائزرز کے نام سے وہ جو دیکھیں گے تو فریاد میرے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ میرا دا اولڈسٹ اسٹوڈنٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ لاکھ شکر اس مالک کا جس نے یہ دن دکھایا. میں اللہ کی ذات کے پاس سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے مرشد محترم صوفی محمد حامد سعید چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب. میں وہ تھا جو اپنی دنیا میں کئی دنیا بنائے بیٹھا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دنیا میں آنے کا صرف مقصد مالا کی بندگی ہے، مالا کی نوکری ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. استاد محترم صاحب کہتے ہیں کہ جو کوئی لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر میکس لیڈر بناتا ہے. اور انشاءاللہ ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اور جب تک زندگی ہوگی کئی لیڈر بنا کے جائیں گے انشاءاللہ.
साहिल रफ़ीक चिश्ती साहब। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने ये दिन मुझे दिखाया। आज से 3 साल पहले मैं आया था अकेडमी एज अ स्टूडेंट, और आज माशाल्लाह तालिब कुरान अपनी दुनिया में मगन था। उस्ताद मोहतरम जिन्होंने मुझे दिखाया कि ज़िंदगी ये है, हक के ऊपर होगे तो यही ज़िंदगी है, अल्लाह की बात मानोगे मनवाओगे यही ज़िंदगी है। शुरू में मुश्किल लगा, और जब इसमें कदम रखा तो मज़ा आया। अपने अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तो अपने उस्ताद मोहतरम का, इन्होंने मुझे हिम्मत दी। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मैं नहीं खड़ा हो सकता तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो इंशाअल्लाह आगे जो ज़िंदगी है ना, अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे। मोहतरम इम्तियाज़ अवान साहब, मैं आपको बताता चलूँ तालियां बजाने पहले, इम्तियाज़ अवान साहब से आज मेरी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में ये शील्ड हासिल कर रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद तहरीक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अमान है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट खुशाब से बिलोंग करता हूँ, और फ़िलहाल पिछले 24 साल से लाहौर में रह रहा हूँ, और मेरा ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है। और इसके बाद सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी हिदायत फरमाई और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस तहरीक में शामिल हो सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ मुअल्लिमा साहिबा का, जिन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई और मुझे बड़े हकीमाना अंदाज से मेरी रहनुमाई फरमाई और मुझे इस तहरीक में शामिल कर दिया। यहाँ से एक अजीब वाक़या पेश आता है, वो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। दरअसल हम आजकल हमारी ये सोच है, हम बग़ैर इल्म के मुफ्ती होते हैं तो हम ऐसे ऐसे फ़ैसले सदर फरमा देते हैं जो बड़े अजीब होते हैं। तो वाक़या दरअसल ये है कि जब मैंने फ़र्स्ट वाइज़ सुनी मोहतरम उस्ताद मोहतरम की, तो सूरत फसलत से शुरू कर रहे थे। वो मुझे दिन भी याद है, 20 अप्रैल 2024 का दिन था और मैं पहली वाइज़ सुन रहा था। तो सर फरमा रहे थे कि ये जो पारों की तरतीब है ये कोई इतनी अच्छी तरतीब नहीं है, वल्लाह आलम ये किसने की है। तो ये बात सुनी और ठक मेरा मोबाइल बंद करके रख दिया। और जो मेरे दिल में ख्याल है वो बड़ा अजीब था, लेकिन मैं आप सबको सच्चाई से बताऊंगा। मैंने ये सोचा कि जिस आदमी को कुरान पे तनकीद कर रहा है उससे मैं क्या कुरान समझूंगा। तो मैंने नहीं सुना लेक्चर। बहरहाल 2-3 दिन गुजर गए। उसके बाद फिर मेरे दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला कि मैं इस पे थोड़ी तहकीक तो करूं कि वाकई ये। फिर मैंने रिसर्च किया। सबसे पहले जिनको मैं बहुत सुना करता था, मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो मेरे सामने आई। वो भी सेम ऐसे ही बता रहे थे, तारीख़ी लिहाज से बता रहे थे। तो मैं हैरान हुआ कि देखें हम किस तरह के फ़ैसले करके। फिर मैंने इनका लेक्चर सुनना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा सुना, बार बार सुना। इनका एक एक लफ्ज़ खंजर की तरह मेरे दिलो दिमाग पे असर करता गया, चुप गया दिलो दिमाग में। उसके बाद वो दिन गया और आज तक मैं
ان کا ہر لیکچر، ہر ویڈیو آن لائن سنتا ہوں. یہ پہلی میری ملاقات ہے اور میرا پہلا یہاں پہ یہ وزٹ ہے. اللہ نے مجھے شرف بخشا، الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا. ہم نے عباد الرحمن کورس کیا، حزب اللہ کورس کیا، رمضان کورس کیا. میں سب میں شامل رہا الحمدللہ. اور سب سے جامعہ اور میری زندگی بدل دینے والا صلاۃ کورس ہے الحمدللہ. اس سے مجھے پتہ چلا کہ صلاۃ ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک نظام ہے جو پوری زندگی پہ پھیلا ہوا ہے، اور ہم نے ہر کام اپنا اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے، اور وہ بھی نماز ہے اگر ہم حق کے لیے کریں گے. تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سر کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. امتیاز صاحب کے توسط سے میں آپ صاحب کو دعوت ضرور دینا چاہوں گا. اگر آپ میں سے کسی نے ہمارا صلاۃ کورس کنڈکٹ نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. صلاۃ کورس کا مختصر سا میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ صلاۃ کورس نماز کورس میں آپ کو یہ نہیں سکھایا جائے گا، یہ نہیں سکھانے کی کوشش کی گئی کہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، کتنی سنتیں ہیں، آپ نے اس میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، یا پھر آپ نے کس طریقہ کار سے نماز پڑھنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ چھوڑنے ہیں باندھنے ہیں. ان میں سے کسی مسئلے پر بات نہیں کی گئی، یعنی کسی پر بھی ایسا کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی گئی. سیدھا کوئی نقطہ بیان کر دیا گیا ہو تو ایک الگ بات ہے. پھر 5 قسطوں پر کورس ہے کیا؟ اگر اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں کہ باندھنے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے نماز کو اردو میں کس طرح سے آپ اس کو یاد کریں، آپ کو تلفظ نہیں سکھائے گئے، آپ کو مخارج نہیں سکھائے گئے، آپ کو اس کے واجبات، اس کے لوازمات، اس کی شرائط، اس کے فرائض نہیں بتائے گئے. پھر 5 قسطوں میں کیا بتا دیا گیا ہے؟ پھر 5 قسطوں پر مشتمل ایسا کیا ہے جس کو ہم نے صلاۃ کورس کا نام دے دیا، جس میں صلاۃ کی بات ہی نہیں، جس میں یہ بات ہی نہیں کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی، عصر مغربی عشاء، اور اس طرح سے. یہ ساری گفتگو میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں، آپ میں سے میجورٹی نے تو الحمدللہ کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ آپ یہ آن لائن کر دیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ ہزاروں یا لاکھوں تک بھی پہنچے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں امتیاز صاحب کے توسط سے آپ کو یقین جانیے درد دل سے اگر میں اپنی تحریک کا تعارف کروانا چاہوں نا، کہ قرآن الحکیم کا جو ہم ایک کہتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دی ہولی قرآن، اگر میں اس کی اگزامپل دینا چاہوں تو میں کہوں گا صلاۃ کورس. ہمارا 5 قسطوں پر مشتمل صلاۃ کورس. اگر آپ میں سے کسی نے نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا. باہر کیف میں آگے دعوت دیتا ہوں جناب محمد موسیٰ چشتی صاحب. السلام علیکم. میرا نام محمد موسیٰ چشتی ہے اور میں قانون کا طالب علم ہوں. آج سے 3 سال پہلے میں استاد محترم کے پاس آیا اور اس نیت سے آیا کہ میں نے میٹرک کرنا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. یہ نہ چیز بندہ اتنے جوگا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت اور میرے پیر و مرشد یہ ان کی مہربانیاں ہیں. میں اکثر آتا ہوتا تھا کہ حضور مینوں تہاڈے نال کام ہے، تو کہتے تھے پتر دسو، ہر کام ہماری بات مان لینی، اب ہمیں کہنا کیا ہو یار، ہماری بھی قرآن کلاس میں شرکت کرو. ہم نے سنی کر دینی. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ استاد محترم کی محنت سے آج میری پوری فیملی اس دورہ قرآن کا حصہ ہے. الحمدللہ. میں اپنی جیسا کہ استاد محترم نے بات کی ہے کہ آپ صلاۃ کورس کریں، میرے دل میں یہ بات تھی. ہم نے ایک قدم حق کی جانب تحریک میں کچھ کورس کیے، اس میں سے سب سے پہلے ہم نے کورس کیا اما کورس کیا، ابھی جو ریسنٹلی چل رہا ہے معرفت کورس کیا،
قرآن ہر زبان پر کورس کیا اور صلات کورس کیا. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کڑوی بات ہے کہ جب ہم جاتے تھے نا مسجدوں میں تو ہم اگر رفع دین کر لیتے تھے تو ہمیں اس بات پہ بٹھا لیا جاتا تھا کہ تسی یہ رفع دین کیوں کیتا ہے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ بھی وہ صلات کورس ضرور سنیں. انشاءاللہ آپ کا مالک کائنات کے ساتھ رابطہ ایسا بن جائے گا کہ آپ کے دل میں بات ہوگی اور اللہ کی قسم, خدا کی قسم وہ بات پوری نہ ہوئی تو میں آپ کا جرمدار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہنا چاہوں گا. ادھر میرے محلے دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں آج سے 1 سال پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے کہ میرے دوست یہ ساحل بھائی, فریاد بھائی, ان کے ساتھ میرا دنیاوی تعلق تھا. ہم نے ایک الگ ہی اپنی دنیا بنائی ہوئی تھی, مار لو پھاڑ لو تر لو. آج الحمدللہ یہ میرے ساتھ ہیں, ان کی میری دوستانہ ماحول ہے, پیار محبت ہے اور وہ دورہ قرآن ہے. شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. میں آخری بات کرنا چاہوں گا. ایک میرے بھائی تھے, وہ ابھی ادھر موجود نہیں ہیں, تو وہ نا سر سے کوئی ڈسکس کر رہے تھے. سر سے ڈسکس کر رہے تھے کہ سر قرآن المحبت اگر ہو جائے تو کیویں معاملات حل ہوں گے, کینج ہوئے گا. تو استاد محترم نے اس کو مثال دی کہ آپ یار بابا گنج بخش نوں ویکھ لو, انہوں نے قرآن المحبت کیتی, اللہ تعالیٰ دے کام کیتے تے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کی کیتا, ساری زندگی واسطے لوگاں دے دلاں 'چ پا دیتا. ٹھیک ہے, وہ چلے بھی گئے نے تے لوگاں دی محبت انہاں دے دل 'چ ہے وے. وہ بھائی سی, اللہ تعالیٰ انہوں صحت تندرستی دے. وہ دے الفاظ سن کہ سر ویکھو تہاڈی گل بالکل بجا ہے, تسی صحیح کہہ رہے ہو, میں انہوں نے نہیں ویکھیا, مینوں کوئی اج دی مثال دیو کہ میں تہاڈی اس گل نوں ایگری کراں. پھر میرے پیرو مرشدہ نے میری مثال دیتی. انہاں کیا ویکھ کیا اج تو 6 مہینے پہلے موسیٰ انجدا سی, انہیں کیا نہیں انجدا نہیں سی. انہیں کیا پھر اے ہی قرآن نال محبت, قرآن نال محبت کریے نا کہ اللہ تعالیٰ تانوں تھام لیندا ہے. تے او بھائی قائل ہو گئے. میں اپنی 20 سال دی زندگی دے وچ اے کمایا تے شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے قبول کیتا ہے. بندہ ناساز ہاں, غلطیاں گتائیاں ہوندیاں نے, اللہ تعالیٰ سانوں معاف فرمائے. میری ایک التجا ہے کہ اپنا جینا مرنا اللہ واسطے کر لو, حق واسطے ہوئیو. جزاک اللہ خیر. میں دعوت سخن دیتا ہوں وقار اکرم صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. وقار اکرم صاحب اب میرا خیال ہے وہ موجود نہیں ہے, تو آگے چلتے ہیں. علی حمزہ مظفر اقبال چشتی صاحب, یہ ایک ہی نام ہے سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے مالک کائنات کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اپنے لیے چن لیا. اس کے بعد میں اپنے استاد محترم پیر حامد سعید صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پودا لگایا تھا وہ آج درخت کی مانند بڑھ گیا ہے اور ان کے سامنے ہے. جب سے میں قرآن کلاس کا حصہ بنا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بہت سی چینجز پائی ہیں. میں پہلے سمجھتا تھا کہ جو یہ صلات ہے مطلب صرف نماز ہے, لیکن میں نے جب صلات کورس کیا تو مجھے پتہ چلا کہ صلات صرف نماز نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہر تعلق صلات ہے. میں استاد محترم کا انتہائی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ناجیز بندے کو بتایا کہ یہ دنیا ہے, قرآن دنیا ہے اور قرآن ہی آخرت ہے, اور یہ جو عارضی دنیا ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے.
محترم المقام علی حسن چشتی صاحب یہ پہلے بھی آ چکے ہیں، تو آپ صرف یہ شیلڈ ہی لیں گے. حافظ احمد حسن چشتی صاحب. عروج شہزادی صاحبہ تشریف لائیں. رافعہ جبین صاحبہ. السلام علیکم. مجھے ابھی 1.5 سال بھی پورا نہیں ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ میں اتنی تبدیلیاں محسوس کی، اتنی زیادہ کہ آج سے پہلے میں جو تھی اور اب ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو پہلے تھی وہ نہیں. بس اچانک سے اس فرینچائز کا حصہ بنی اور پھر آہستہ آہستہ محبت اتنی بڑھتی گئی کہ اب کوئی بھی حالات آ جائیں تو اسے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. دل کرتا ہے کہ سب چھوٹ جائے لیکن یہ ساتھ نہ چھوٹے. اللہ ہمیں اس ساتھ میں ہمیشہ ایک ساتھ رکھے اور ہمیں جنت میں بھی ایک ساتھ لے کر جائے. محترمہ جناب ایمان سعید صاحبہ. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرآن کلاس کا حصہ بنایا ہے. اور جیسے کہ ہوتا ہے میرے بھائی بھی کرتے ہیں تو میں کبھی کبھی آ جاتی ہوں، آتی ہوں، کبھی کبھی میں چھوڑ دیتی ہوں. تو مطلب اس کے مگر جو یہ قرآن کلاس میں سب سے اسپیشل ہے گفٹ ہے نا، وہ تھا اسٹارٹ کورس. کہ جیسے ہم سب پتہ ہے ہم صحیح سے تو مطلب کر لیتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں بس سے آتے ہیں، مطلب ہمیں کافی مطلب اس میں سیکھا ہے. اسٹارٹ کورس میں جو بیسٹ والا کورس تھا نا جو ہمیں بھائی نے دیا وہ بہت اچھا تھا. اس میں بھائیوں کی آدھی زندگی بدل دی ہے. کہ دیکھیے پہلے ہم کیسے نماز پڑھتے تھے کہ ٹکڑے ماری اور چلے گئے، مگر اب پتہ ہے کہ اب کہ بس یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، اس میں نماز قائم کرنی ہے کہ ہم سے ہمارے باہر والے لوگ خوش ہوں، ہمارے گھر والے خوش ہوں، ہم سے کسی کو پتہ چلے. تو پھر میں سب کو کہوں گی کہ اسلام کورس کر لیں. اور میں لیڈر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آگے میں سے ہمیں قرآن کلاس کا موقع ملا ہے اور آپ نے ہمیں اسلام کورس کے سمے. جیسا کہ آپ کو بتا رہی تھیں کہ انہوں نے صلاۃ کورس کیا، ان کی آدھی زندگی سنور گئی. آپ اس کورس پر عمل کریں، پوری بدل جائے گی. تو تشریف لائیں معلمہ مہک صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب فلک اصغر صاحبہ. آپ جانتے ہیں ہماری سب گروپس ہیں، تو یہ تو اب ہم پری پلان کر رہے ہیں. آپ تشریف لائیں، آپ کے آنے تک کہ میں نے بات کر رہی. تو جب ہم نے یہ سب گروپ شروع نہیں کیے تھے تب بھی فلک بیٹا نے اپنا ایک سب گروپ بنایا ہوا تھا جس میں کہ قرآن لیکچرز فارورڈ کیے جاتے تھے. ماشاءاللہ بڑی سرگرم رکن ہے، اور اتنی سرگرم رکن کہ باقیوں کو میں نے ڈرائیو کیا ہے. یہ واحد وہ شخصیت ہے جس کو میں نے ڈرائیو نہیں کیا، اس نے مجھے ڈرائیو کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے مجھے میرے بھائی جیسے انسان کو، اتنے اچھے انسان کو اپنا مرشد چننے کا موقع دیا۔ میں شروع سے ہی بھائی حامد کی بہت بڑی فین رہی ہوں۔ اپنوں کے کافی اختلافات کے باوجود، کسی کی بات نہ ماننے کے باوجود، میں نے بچپن سے ہی صرف اور صرف اپنے بھائی کی بات مانی ہے۔ جو انہوں نے مجھے کرنے کو کہا میں نے کیا، جس بات سے روکا میں رک گئی۔ اسی طرح میں نے ان کے سائے میں رہ کے اپنی اسلامی تعلیم مکمل کی۔ اس کے علاوہ پھر ہم سب نے اس تحریک کا آغاز کیا، ایک قدم حق کی جانب۔ ہماری تحریک کا مقصد صرف اور صرف قرآن کو اس کا حق دلانا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کا حق لازمی ادا کریں گے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو آپ تشریف لائیں حاجرہ یاسر صاحبہ۔ یہ ہماری تحریک کی سب سے چھوٹی رکن۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مصر رابعہ کو۔ اب تشریف لائیں حوریہ رفیق۔ دعا ارشاد۔ ایک بار پھر سے سیدہ ایمان فاطمہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ شیلڈ میں پتہ نہیں ان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں البتہ بڑا خاص حصہ ہے ان کا۔ تو ماج بھی میرا خیال ہے اب چلی گئی ہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے کلاس کو دوبارہ جوائن کیا اور الحمدللہ تب سے اب تک مجھے جو اپنے اندر تبدیلیاں نظر آئی ہیں، میں اپنی پرانی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ ہوں ہی نہیں، میں وہ نہیں۔ اور استاد جی، یہ مجھے میرے پاپا سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ جیسا کہیں گے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں جو راستہ دکھائیں گے نا وہ ٹھیک ہوگا راستہ۔ اور انہوں نے جو ہمیں ہمارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے نا، میں کہتی ہوں ایسا بندہ اگر اور ہوتے نا تو مسلمان پوری دنیا پہ غالب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور لمبی زندگی دے۔ میرا خیال ہے شاید انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں بولنے کے لیے کہا جائے گا، یعنی کوئی بھی پری پلان نہیں تھا۔ اب آخر پر میں اپنی والدہ محترمہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر کیسی ہوتی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। कुछ बोलना नहीं आता। मैं बहुत खुश हाँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे में इतना ज़्यादा नवाजा है। उसके बाद अल्लाह ताला सबका भी भला, मैं नहीं कुछ बोलना आता। अल्लाह ताला मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा नवाजे। अल्लाह ताला इस तहरीक में बहुत ज़्यादा तमाम मुसलमानों वास्ते अल्लाह ताला बेहतर मेरे सारे ही पुत्र बोल रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे से केक आगे ले आएं ताकि केक काटा जाए और बाकायदा तौर पर केक काटने के साथ सलाम। आप सईद रसूल रिजवी साहब और मैंने उसका जो टाइटल रखा था वो पता क्या रखा था? शेराने मोहम्मद, मोहम्मद के शेर। तो मैं इन्हीं मोहम्मद के शेरों को दावत दूंगा, वो आए और मेरे साथ केक काटें और छुरी भी दे दें।